الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. معزز اور نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق یہاں پر موجود سارے بھائیوں اور ماں اور بہنوں، جماعت المسلمین محصلہ ایجوکیشن سوسائٹی کے زیر اہتمام آج کا یہ شانتی سمیلن، جو کہ اسلام کا بہت ہی بنیادی لوگو ہے اور پہچان ہے اور شعار ہے، جس میں ہمارے برادران وطن کو، ہمارے بھائیوں کو دعوت دی گئی کہ ہم مل جل کر بیٹھیں اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو آپ کے تعلق سے بدظنی پھیلائی جاتی ہے، اس کا ازالہ اور اس کو ختم کیا جا سکے، اور یہ دین اسلام کے ماننے والوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ حقائق کو اور سچائی کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کا یہ سمیلن اپنے آخری مرحلے کو پہنچ رہا ہے، اور آپ نے بہت ساری معزز شخصیات اور اسی طریقے سے ہمارے معزز خطیب مہمان شیخ کلیم محمدی حفظہ اللہ جو اورنگ آباد سے تشریف لائے ہیں، ان کے ذریعہ آپ نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت بڑا حصہ اور آپ کی زندگی کی بہت اہم جھلکیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ ہے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محاسن، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک ایسی شخصیت کو بھیجا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کو ماننے والوں نے تو بہت اونچا مقام دیا، لیکن جو لوگ آپ کے دین کو نہیں بھی مانتے ہیں مگر آپ کے اخلاق کا، آپ کے کردار کا اور آپ نے جو انقلابی کام کیا ہے اور آپ نے جو انسانیت کے اوپر جو احسان کیا ہے، اس کو ضرور تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا آپ نے دسیوں بار یہ سنا ہے کہ جب ایک کرسچن قلمکار مصنف کتاب لکھتا ہے کہ اس کائنات کی 100 عظیم ہستیاں کون سی، 100 عظیم ہستیاں، 100 بڑی ہستیاں، تو آپ تعجب کر رہے ہوں گے کہ یہ
عیسائی مذہب کا ماننے والا قلمکار ہے اور مصنف ہے، لیکن وہ اپنی اس کتاب میں اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ 100 عظیم شخصیات میں اور 100 عظیم لوگوں میں جنہوں نے اس کائنات میں انقلابی کام کیا ہے، اس میں سب سے پہلا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، اور اس نے لکھا ہے کتاب میں کہ لوگ تعجب کریں گے کہ آخر میں ایک عیسائی مذہب کا ماننے والا اپنے نبی، یعنی جس نبی پر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو ہمارے نبی ہیں اور سبھوں کے نبی ہیں، اور ہر نبی سب کا نبی ہوتا ہے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والا اپنے نبی کو پہلے نمبر پر نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ اپنے نبی کو تیسرے نمبر پر رکھتا ہے اور پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس شخصیت کے محاسن یہ آپ کے سامنے مجھے رکھنے کے لیے کہا گیا، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایسی شخصیت کے محاسن کو رکھنا اور بیان کرنا یہ چند گھنٹوں اور منٹوں میں ممکن نہیں ہے، لیکن میں کچھ آپ کے عظیم خوبیوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے وہ چیز واضح ہو جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت کتنی عظیم تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی یہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو اپنی زندگی کی حقیقت سمجھائی اور اس دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے۔ ہم اس دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہم کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ انسانیت کا جو سلسلہ چل رہا ہے کہ انسان کی ایک نسل آتی ہے اور پھر دوسری آتی ہے، تیسری آتی ہے، یہ انسانوں کو کیوں پیدا کیا جاتا ہے؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ مخلوقات، جانور، یہ چرند اور پرند، یہ شجر اور حجر، یہ سمندر، یہ خشکی، انسانی چیزوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس حقیقت کو ہمارے بہت سارے بھائی نہیں سمجھ پاتے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کا سوچنا یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور کچھ سال رہیں گے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال کو جو زندگی ملے گی اور ہم پھر چلے جائیں گے۔ میرے بھائی، معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم لوگ یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے؟ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار ایسے چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ سوچئے کہ دنیا کا کوئی انسان جس کے پاس عقل ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، وہ کوئی چھوٹا کام بھی بلا کسی مقصد کے نہیں کرتا ہے۔ کچھ نہ کچھ اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا نشانہ ہوتا ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، کیا اس کائنات کو اسے بیکار اللہ رب العزت نے پیدا کر دیا؟ نہیں، اس حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا ہے، اس حقیقت کو ہمارے ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھایا ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ یہ جو حقیقت سمجھایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یہ حقیقت کو سمجھنا اور ہمارے سامنے اس کو واضح کرنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ورنہ ہم اس حقیقت کو بھول کر کے اگر زندگی گزاریں
اور ایک انسان اس حقیقت کو بھول کر زندگی گزارے تو وہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی اس کی تباہ ہو جائے گی، وہ زندگی اس کی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کو سمجھایا ہے، اور ہمیں اپنی عقل سے بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے بھائیوں، یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بہت شانتی کی زندگی گزارتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں ہوتا، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ، دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ، دشمنوں کے ساتھ اچھا معاملہ۔ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اچھے ہیں دنیا میں، لیکن کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں، کچھ لوگ لوگوں کا حقوق مارتے ہیں، کچھ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کی عقل اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے، کیا یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرتی ہے کہ نہیں، ایسا دن ہونا چاہیے جس دن اچھا کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے اور جس دن برا کرنے والے کو برا بدلہ ملے؟ آج کوئی بھی گورنمنٹ ہو، آج کوئی بھی ملک ہو، آج کوئی بھی سسٹم ہو، کیا اس سسٹم کا ایک بڑا حصہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس ملک میں جو لوگ قانون کی پاسداری کریں گے، جو لوگ قانون کے مطابق رہیں گے، گورنمنٹ ان کو بہت اچھا سمجھتی ہے، ان کی عزت کرتی ہے، ان کو مختلف مقامات پر نوازتی ہے، مگر جو لوگ قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں ان کو گورنمنٹ سزا دیتی ہے۔ تو وہ رب جس نے یہ قانون، یہ کائنات بنائی ہے، جس نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، کیا اس رب نے اس کو ایسے ہی بیکار بنا دیا ہے؟ نہیں، ضرور ایک دن ہے جس دن اچھا کرنے والوں کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے گا، اور جس دن برا کرنے والے کو اس کی برائی کا بدلہ ملے گا، اور وہی دن ہے آخرت کا دن، وہی دن ہے آخرت کا دن، وہی دن ہے مرنے کے بعد کی زندگی۔ اس زندگی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو بہت اچھی طریقے سے سمجھایا ہے، اور اسی چیز کو مان لینا، اسی چیز کو تسلیم کر لینا، اسی چیز پر یقین کر لینا، اسی کو آخرت کے دن پر ایمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خوبی یہ ہے، اور ہمارے اوپر دوسرا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تو عبادت کرتے ہیں اور ہر انسان عبادت کرتا ہے، کسی بھی دھرم کا ماننے والا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ہم کو حقیقت میں کس کی عبادت کرنی چاہیے، ہم کو حقیقت میں کس کے سامنے سر جھکانا چاہیے، ہم کو حقیقت میں کس سے کیا نام ہے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو سکھایا ہے، یہ آپ کا بڑا احسان ہے، اور سارے انبیاء کا، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے کوئی بھی نبی ہو، سارے انبیاء کی یہ دعوت رہی ہے کہ وہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے، اپنے جیسے لوگوں کی عبادت سے، جیسے ہم مخلوق ہے ویسے ہمارے دوسرے انسانی بھائی بھی مخلوق ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ ایک مخلوق کے سامنے سر جھکائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوبی ہے کہ آپ نے ہم کو یہ سکھایا کہ مخلوق کو خالق کے سامنے سر جھکانا چاہیے، مخلوق کو خالق کی عبادت کرنی چاہیے، مخلوق کو خالق کے سامنے ہاتھ جوڑنا چاہیے، وہی ہماری عبادت کا مستحق ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے کئی آیتوں میں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں کے ذریعے سے اس چیز کو واضح کر دیا۔ چند آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ اللہ کے کلام کو، یہ اللہ کا کلام ہے، تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم۔ یہی وہ اللہ ہے جو آپ کا رب ہے، وہی وہ اللہ ہے جو آپ کا رب ہے، اور جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو پکارتے ہو، دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے ہو، یہ قطمیر کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ اگر کوئی مالک ہوتا
تو وہ مر کر کے اس دنیا سے نہیں چلے جاتا. اگر کوئی مالک ہوتا تو مصیبتوں کا شکار نہیں ہوتا. اگر کوئی مالک ہوتا تو اس کو تکلیف کی زندگی نہیں دیکھنی پڑتی. جو مالک ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے، جو ہے کیا نام ہے قادر ہوتا ہے، وہ تو سب پر غالب ہوتا ہے. اللہ رب العزت سب پر غالب ہے. اللہ تبارک و تعالی مالک ہے. تو اللہ نے فرمایا کوئی قطمیر کے برابر کی ذرہ برابر بھی کوئی جو ہے کیا نام ہے طاقت نہیں رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا قل من رب السماوات والارض. آپ پوچھئے، دنیا کے سارے لوگوں سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے. کوئی کہہ دے کس کی بھی عبادت کرتا، کس کے سامنے بھی سر جھکاتا ہو. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں، جس کے سامنے سر جھکاتا ہوں، اس نے زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا ہے، یا اس نے زمین یہ آسمان اور زمین کا مالک ہے. کوئی نہیں کہتا. کہتا ہے وہی اوپر والے نے پیدا کیا ہے، اور وہی اوپر والا اللہ ہے. وہی اوپر والا ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے آسمان اور زمین کا مالک کون ہے؟ کہیے اللہ. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء. کیا ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنا لیا؟ اچھا، اللہ نے بہت بڑی پوائنٹ یہاں سمجھایا ہے ہم کو، بہت بڑا نقطہ اللہ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ لوگ جس کے سامنے سر جھکاتے ہو، اگر انہوں نے کچھ پیدا کیا ہوتا. میں سر جھکاتا ہوں کسی کے سامنے، لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اور کوئی بھی چیز نہیں کہتا ہوں، کسی بھی چیز کا نہیں کہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ اگر انہوں نے کچھ پیدا کیا ہوتا تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو کنفیوزنگ ہو جا رہی ہے کہ یہ بھی خالق ہے اور وہ بھی خالق ہے. جب انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ پیدا کیے گئے ہیں، تو پھر آپ ان کے سامنے کیسے سر جھکاتے ہیں؟ آپ ان کی کیسے عبادت کرتے ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا. پیدا کرنے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، پھر تم کو مارنے والا اللہ. یہ جو موت آتی ہے، انسان مرتا ہے، یہ مارنے والا اللہ ہے. اللہ جب کسی کی موت کو لکھ دیتا ہے کہ اس کو مرنا ہے، دنیا کے کسی بھی ہاسپٹل میں پہنچ جائیے، دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر کو لے آئیے، اور کوئی بھی وسیلہ اور ذریعہ اپنا لیجئے، انسان بچا نہیں سکتا ہے. آج جو ہے امریکہ میں بہت بھیانک آگ لگی ہوئی ہے. ہماری نیک خواہشات سب کے سامنے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، چاہے دشمن ہو، چاہے دوست ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو. غیر مسلم کو بھی تکلیف پہنچے تو ہم کو درد ہونا چاہیے. یہ اسلام کی علامت ہے. تو میرے بھائی، یہ آگ پوری دنیا طاقت جھونک رہی ہے، لیکن آگ پر کنٹرول نہیں پا رہی. کتنی بستیوں کو، کتنے ہزار ایکڑ جگہوں کو اور کتنے لاکھ گھروں کو جلا کر بھسم کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالی جب مارنا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ جس کو پیدا کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. حل من شرکاء من یفعل من ذلکم من شیء. ذرا بتاؤ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہے ایسا جو ایسا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ بغیر کسی ذات کے پیدا کیے گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ. جن لوگوں تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. آسمان اور زمین میں ایک ذرہ کے برابر نہیں مالک ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب العزت اگر کسی پر کوئی رحمت نازل کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن. یہ رات کا لانے والا کون ہے؟ یہ دن کا لانے والا کون ہے؟ یہ رات اور دن میں جو کمی بیشی کرنے ہوتی ہے وہ کرنے والا کون ہے؟ یہ سورج، یہ چاند اور یہ ستارے اور یہ آسمان اور یہ زمین، یہ سب چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. سورج کو بہت سارے لوگ سر جھکاتے ہیں، سورج کی بات کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، ان کو مت عبادت کرو، اس کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس ذات کی عبادت کرو. اور اپنی زبان سے آپ کہتے ہو کہ اسی اوپر والے نے پیدا کیا ہے،
سورج کو، چاند کو، ستارے کو، تو اس کی تم عبادت کرو۔ اللہ رب العزت نے اور بہت ساری آیتوں میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو تم عبادت کرو اس کی جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو پیدا کیا اس کی بات کرو، جس نے ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے ان کی بات کرو، تمہارے ابا کو جس نے پیدا کیا، تمہارے دادا کو جس نے پیدا کیا ان کی عبادت کرو۔ اور اللہ نے فرمایا جس نے زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے چھت بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور زمین کو تمہارے لیے بستر بنایا، اور آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی پہچان، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خوبی اور احسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو۔ جب آسمان اور زمین کے خزانے کا مالک اللہ ہے، جب ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تب وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دوسری خوبی ہے اور دوسرا احسان ہے، اور محسن انسانیت کی بہت بڑی جو ہے کیا نام ہے فضیلت ہے کہ آپ نے ہم کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور سمجھایا۔ اسی لیے جب بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اللہ کی عبادت کی طرف آئے، اور جب کسی بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ نے پوچھا بھائی یہ آدمی کہتا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ بندوں کی عبادت سے نکل کر اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ عبادت سے نہیں روکتے ہیں، عبادت تو کرنا ہماری فطرت میں داخل ہے، مگر عبادت صحیح جگہ پر رکھو، عبادت جس کی کرنی چاہیے اس کی کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے حق کو تو ایک دم ظاہر کیا، اور حق کو بتانے میں کوئی لاگ لپیٹ سے کام نہیں لیا، لیکن یہ بتا دیا کہ دیکھو کسی معاملے میں زور زبردستی نہیں، زور زبردستی نہیں۔ جو دین کو نہیں پڑھتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھتے، وہ نامعلوم کون کون سی اول فول باتیں بکتے رہتے ہیں، زور زبردستی سے پھیلا اسلام۔ جبکہ ایک کہا جاتا ہے ایک واقعہ کوئی بتا دے کہ اسلام زور زبردستی سے پھیلا ہے۔ قرآن کریم کیا اعلان کر رہا ہے؟ یہ قرآن اسلام کی کتاب ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زور زبردستی نہیں۔ اب اس وضاحت کے ساتھ، اس صراحت کے ساتھ اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، اور ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت بہترین جو ہے دلیل ہے اور نمونہ ہے ہمارے لیے کہ ثمامہ بن اسال ایک جو ہے انسان تھے، کافر تھے، وہ نبی علیہ السلام کی جان لینا چاہتے تھے، کئی صحابہ کرام کو قتل کر چکے تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بہت سازشیں کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی گرفتاری ہو گئی، ان کو لا کر کے مسجد نبی کے کھمبے میں باندھ دیا گیا، اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، حدیث کی کتابیں گواہ ہیں، 3 دن تک ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھے ہوئے تھے مسجد نبی کے کھمبے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا عالم یہ تھا کہ آپ گھر میں جاتے تھے تو پہلے بیوی بچوں سے یہ پوچھتے تھے کہ اسامہ کا کھانا گیا یا نہیں کھایا، اور جب مسجد میں آتے تھے تو پہلے ان کا حال چال معلوم کرتے تھے۔ 3 دن کے بعد آپ نے کہا چھوڑ دو، ایک لفظ نہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی سے کہتا ہی نہیں مسلمان ہو جاؤ، یہ کہتا ہی نہیں ہے، وہ زیادہ سے زیادہ کرے گا کہ آپ کے سامنے حق کو ظاہر کرے گا، توحید کو ظاہر کرے گا، اللہ کی عظمت کو ظاہر کرے گا، اور کہے گا کہ ہم کو تو عبادت اس کی کرنی چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا۔ تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے کیا نام ہے 3 دن جب لوگ کھولے گئے تب جو ہے کیا نام ہے فوراً گئے ایک ندی میں یا تالاب میں غسل کر کے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اور کیا کہا سنیے، بہت تاریخی جملہ کہا اے محمد آپ ایسے انسان ہو کہ آپ کا چہرہ
اس زمین پر میرے لیے سب سے گندا چہرہ تھا، سب سے برا چہرہ تھا، سب سے مکروہ چہرہ تھا۔ میں جس چہرے سے سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا یہ آپ کا چہرہ تھا، کیونکہ ہم کو بدظن کیا گیا تھا، ہمارے ذہن میں غلط باتیں ڈالی گئی تھی۔ لیکن جب ہم نے آپ کا تعامل دیکھا اور آپ کا اخلاق دیکھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا تو اب آپ کا چہرہ دنیا میں سب سے خوبصورت اور سب سے اچھا چہرہ ہو گیا۔ تو اسلام زور زبردستی کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی جانب سے آ گیا۔ بھئی قرآن پورا اللہ نے نازل کر دیا، حق آپ کے رب کی جانب سے آ گیا۔ اب جس کو ایمان لانا ہو لے آئے اور جس کو نہیں لانا ہو نہ لائے۔ کفر کا راستہ، توحید کا راستہ، شرک کا راستہ سب واضح ہے، کلیئر ہے۔ جس کو جس راستے پر چلنا ہو اللہ تعالیٰ نے مکمل آزادی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کے تعلق سے حق پر عمل کرنے کے تعلق سے زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام صرف وضاحت کے ساتھ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے ان کو آلریڈی عقل دے رکھی ہے، ان کو شعور دے رکھا ہے، ان کو دماغ دے رکھا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو پہچانیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا احسان اور بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ نے ہر حال میں، حالات کیسے بھی ہو، امن و شانتی کو قائم رکھا ہے۔ کبھی بھی ایک مثال نہیں دی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امن و شانتی کا النگھن کیا ہو، کبھی آپ نے فساد اور فتنہ برپا کیا ہو۔ ارے وہ نبی جو صلح حدیبیہ کو اپنے سامنے ساتھ میں رکھتا ہے اپنی سیرت میں، اس کے بارے میں ایسی باتیں، اور آج بھی ہمارے اس ملک میں جو تعامل ہے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کا رویہ اس بات پر بہت واضح دلیل ہے کہ مسلمان ہمیشہ امن و شانتی کو چاہتا ہے۔ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کیسے کیسے ظلم نہیں ہو رہے ہیں۔ کہیں مسلمان اف کہتا ہے، کہیں مسلمان کسی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، کہیں مسلمان کوئی کسی طریقے سے کوئی جو ہے سرگرمی انجام دیتا ہے۔ مسلمان بالکل شانتی والا ہے، امن والا ہے۔ مسلمان چاہتا ہے کوئی کس کی عبادت کرنا چاہے کرے، لیکن ہمارے ملک میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں امن و شانتی کا ماحول ہونا چاہیے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، پوری دنیا عمرہ کرتی ہے، خانہ کعبہ فری آف چارج ہے، جو چاہے وہ جا کے عمرہ کرے، پوری دنیا کے لوگ عمرہ کرتے تھے وہاں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، روک دیا، کافروں نے روک دیا، چاہتے وہیں پہ تلوار نکال لیتے، کیسے روکے، ہمت کیسے ہوئے، پوری دنیا کے لوگ آتے، ہم بھی جائیں گے، زبردستی جائیں گے، خون خرابہ ہوگا، لیکن نہیں، رک گئے، روک دیا، رک گئے، کہا نہیں جا سکتے، کہا ٹھیک کوئی بات نہیں، کہا جاؤ واپس جاؤ، اگلے سال آنا، اور آنا تو صرف 3 دن رہنا مکہ میں، اور کیا وہاں پر معاہدات طے ہوئے، وہاں ایگریمنٹ ہوا، تو اس میں کیا ہوا کہ آپ لوگ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، رہیں گے مکہ میں 3 دن، دنیا کے لوگ جتنا چاہے اتنا رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خانہ کعبہ کے سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ صرف 3 دن ہی رہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے ہیں، کہا دیکھو اگر اس مکہ سے کوئی انسان مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو تم کو واپس کرنا پڑے گا اس کو مکہ میں، اور مدینہ سے اگر کوئی مرتد ہو کر کے، کافر ہو کر کے مکہ میں آئے گا ہم نہیں واپس کریں گے۔ کہا کوئی بات نہیں، قبول ہے۔ یہ معاہدات ہے۔ ایسے نبی کے بارے میں آپ کہو کہ جو ہے امن و شانتی کا النگھن کرنے والا ہے، ایسے نبی کے امتی امن و شانتی کا النگھن کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کیے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے نبی علیہ السلام معاہدات کر رہے ہیں۔ اب صدیق نے کہا عمر چپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں کریں، خاموشی کے ساتھ اسے مان لیں۔ خاموش ہو گئے، تسلیم کر لیا اس معاہدے کو۔ یہ اسلام کے ماننے والا کبھی بھی امن و شانتی کا النگھن نہیں کر سکتا ہے۔
مسلمان ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے، ظالم کبھی نہیں بنتا ہے، کبھی نہیں بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مکہ کا 13 سال اٹھا کے دیکھ لو، کوئی اوجھڑی رکھ رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کوڑا کرکٹ پھینک رہا ہے، کوئی آپ کو پاگل کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو بے دین کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو گھر سے نکال رہا ہے، کوئی آپ کے صحابہ، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہو؟ امن و شانتی۔ اپنے صحابہ سے کہتے تھے عمار ابن یاسر کا خاندان پورا مکہ کے لوگوں نے برباد کر دیا، ان کو مار ڈالا، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا خاندان یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ محمد و شانتی کرنا چاہتے تھے، اور ہجرت کے بعد مدینہ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے، اٹھا کر کے سیرت پڑھیے تو ذہن صاف ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب سب سے پہلا کام کیے ہیں، صحابہ کرام کے بیچ میں مواخات کرایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کافروں سے، آس پاس میں رہنے والے سارے لوگوں سے معاہدات کیے، معاہدات۔ یہود اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور شروع سے لے کر کے آج تک یہ دشمنی کرتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معاہدہ کیا، اور معاہدہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کیا، بنود اس کے نکات، کہتے ہیں یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہیں گے۔ یہ امن و شانتی چاہتے اس لیے نا، خود ہو کر کے پیش قدمی کر کے، ایسا نہیں کہ یہود آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کیا تھا کہ آؤ ہم لوگ معاہدہ کر لیں، شانتی سے رہو، امن و امان کے ساتھ رہو۔ یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہیں گے، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے۔ اللہ، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے۔ آج پورا گلف ہمارے سامنے ہے۔ کسی ایک جگہ کی مثال کوئی پیش کر دے کہ کسی نے کسی ہمارے غیر مسلم بھائی، ہندو بھائی سے کسی نے کہا ہو کہ اللہ اکبر کہو زبردستی، ایک مثال پیش کر دو، سالوں سے نسلیں گزر گئیں، گلف میں ہم کام کرتے ہیں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، لیکن کوئی ایک مثال پیش کر دے کہ وہاں پر کسی ایک غیر مسلم بھائی کو، ہمارے ہندو بھائی کو، کرسچن بھائی کو، یہودی بھائی کو، کسی کو بھی کہیں پکڑ کر کے یہ کہا گیا ہو اللہ اکبر کہو زبردستی۔ اور ہمارے ملک میں روز کا معمول ہے، عورتوں کو پکڑ کے زبردستی کہلایا جاتا ہے، بچوں سے کہلوایا جاتا ہے، مریضوں سے کہلوایا جاتا ہے۔ اسلام کبھی بھی امن و شانتی کا النگھن نہیں کرتا ہے، مسلمان کبھی بھی امن و شانتی کا النگھن نہیں کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہود اپنے دین پر عمل کریں گے۔ دیکھیے، یہود اپنے دین پر عمل کریں گے، دین کوئی بھی اختیار کرو بھائی، آپ کی مرضی۔ ہم کو بتانا ضروری ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں، بتاؤں حق کیا ہے، عمل آپ کیجئے، کبھی اس کے بعد ہمارے بیچ میں کوئی تلخی نہیں رہے گی، ہم بھائی بن کر کے رہیں گے، ہم امن و شانتی کے ساتھ رہیں گے، آپ کے دکھ درد میں ہم شریک ہوں گے، ہمارے دکھ درد میں آپ شریک ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور کیا لکھتے ہیں، جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی، اس کے خلاف سب مل کر کے جنگ کریں گے۔ یعنی اب یہود کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا، اب اگر کوئی مسلمان بھی یہودیوں پر حملہ کرے گا تو یہ مسلمان یہود کی طرف سے مسلمان سے لڑے گا، کیونکہ ہمارا معاہدہ ہے، ہمارا معاہدہ ہے۔ اور کیا ہوا، مظلوم کی مدد کی جائے گی، جو مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی۔ اور آپ نے تو دیکھا ہوگا اور دیکھتے ہی ہیں کہ ہماری جماعت ہر سال شانتی سمیلن، امن و امان، شانتی، امن و سکون کے ساتھ رہو، یہ ہمارے دین کا کہنا ہے، جس کا پرچار ہماری جماعت کر رہی ہے۔ کہ آپ نے اس لفظ کو، کہ آپ نے اس ٹائٹل کو، کہ آپ نے اس عنوان کو اور دوسری جگہوں سے سنا ہے، یا جس طریقے سے ایک مسلمان اس کا استعمال کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ امن و شانتی کے ساتھ ہر کوئی اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے رہے کوئی، تو یہ اسلام کی خاصیت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ظلم کو روا نہیں رکھا ہے۔ ظلم، کسی کا حق مارنا، کسی کو تکلیف دینا، ستانا، مسلمان، غیر مسلم، دوست، دشمن، اپنا خیر خواہ، اپنا برا چاہنا، کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان تعتدوا، لیکن لوگوں سن لو
کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ظلم زیادتی کرو۔ آپ کو سبب نزول بتا دوں، وہی صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا کہ جو ہے جا رہے تھے صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے، مکہ نے روک دیا۔ کوئی قوم جا رہی تھی، کچھ لوگ اور کسی قافلہ آیا مکہ جانے کے لیے، تو مکہ جانے کے لیے تو ان کو انہوں نے جانے دیا، پرمیشن دے دی۔ کچھ صحابہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، نہیں ہم ان کو نہیں جانے دیں گے، جو ہم کو نہیں جانے دے رہے تو ہم ان کو نہیں جانے دیں گے، ایسا خیال پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، دیکھیے خیال پیدا ہوتے ہی 7ویں آسمان کے اوپر سے آیت نازل ہوئی، اے مسلمانوں، گرچہ انہوں نے تم کو اللہ کے گھر سے روک دیا، لیکن اس دشمنی میں تم کسی پر زیادتی نہ کرو، تم نہیں روک سکتے، تم نہیں روک سکتے ہو۔ تو ظلم کو جو ہے ہمیشہ اسلام نے جو ہے کنڈم کیا ہے، اور ظلم کسی بھی حالت میں ایک مسلمان کسی غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے، پورے مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اور اس غیر مسلم بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اس کی ہمدردی میں کھڑے ہو جائے جس پر ظلم کیا گیا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو میرے بھائیوں، سماج اور معاشرے میں بہت ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے نوجوان نے کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، اگر ہمارے نوجوان نے کسی غیر مسلم بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، واللہ اس مسلم نوجوان کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام کا حکم ہے، اسلام ظلم کو کنڈم کرتا ہے۔ حلف الفضول کا واقعہ بہت مشہور ہے، زبیر بن عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی نہیں بنائے گئے تھے، نبی بنائے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ زبیر بن المطلب کی تجویز پر کچھ مکہ کے سارے لوگ، کافر کفار اور مشرکین جتنے بھی تھے وہاں پر، سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں مشورہ ہوا، ایک میٹنگ ہوئی۔ کیا ہوا؟ مشورے میں یہ طے ہوا کہ آج سے مکہ میں اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے گا تو سارے مکہ والے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میٹنگ میں شریک تھے، اور اتنا خوش تھے آپ اس میٹنگ سے، اتنا خوش تھے کہ جس کی انتہا نہیں رہی۔ اور جب آپ نبی بنائے گئے تو اس معاہدے کا تذکرہ کرتے تھے کہ ارے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں میٹنگ ہوئی تھی ظالم کے خلاف جو ہے کھڑے ہونے کی، واللہ اگر آج ایسی مجلسیں ہوں تو سب سے پہلے میں اس کے لیے بھاگ کر کے آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی ظلم کی تائید نہیں کی۔ ایک اور خاصیت ہے، خوبی ہے، اس کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، چونکہ اور بہت ساری باتیں ہمارے شیخ کے اس میں بات ضمن میں آ گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام اس بات کا بھی حکم دیتا ہے، چونکہ ماحول آج کل بہت وہ ہے، اس لیے خاص طور سے ہمارے نوجوان ماشاءاللہ موجود ہیں یہاں پر بہت سارے، کہ اسلام کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ کا ایک احسان بہت بڑا یہ ہے کہ آپ کسی بھی مذہبی شخص کی کبھی توہین نہیں کر سکتے، یہ دھیان میں رکھنا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخی کر رہے، وہ کر رہے، آج وہ ویڈیو آئی، کل وہ ویڈیو آئی، چاروں طرف سے حملہ۔ کبھی آپ جوش میں آ کر کے کبھی کسی مذہبی شخص کی توہین نہ کرنا، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بھی گستاخی کریں، ہم اس گستاخ کے خلاف کارروائی کریں گے قانون کے مطابق، لیکن یہ سوچ کر کے کہ یہ فلاں کو بہت عزت دیتا ہے تو چلو ہم اس کو برا بھلا کہیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے لوگوں سن لو کہ یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، بتاؤ لوگوں کو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرنی چاہیے، رب العالمین کی بات کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو کبھی تم ان کو برا بھلا مت کہنا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ بعض مواقع پر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کبھی ایسا کچھ محسوس ہوا کہ کچھ کرسچن ہمارے بھائیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو بعض بھائیوں کی طرف سے ایسا جذبہ ظاہر ہوا کہ ہم کو جو ہے ان کے نبی کے بارے میں کرنا چاہیے، نہیں کبھی بھی۔ اور وہ تو نبی ہیں، جو نبی نہ بھی ہو، کوئی بھی شخصیت ہو،
اگر اس کا احترام مذہب کے اعتبار سے کوئی قوم، کوئی سماج، کوئی ہمارا حصہ، ہمارے ملک کا، ہمارے اس انسانی جو ہے آبادی کا کوئی کرتا ہے، اور یہ نہیں کہ ہمارے ملک کا، دنیا میں کہیں بھی کسی بھی شخص کو کوئی بڑا مانتا ہے، ہمیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کو برا بھلا کہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حدیثیں فرمائی ہیں شرک کی تردید میں، بڑی حدیثیں فرمائی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، آؤ اللہ کی بات کرو۔ کہیں آپ نے کسی شخصیت کی کہیں توہین کی ہو، کہیں آپ نے کبھی تنقیص کی ہو، تو لہٰذا اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوبی یہ ہے اور آپ کا احسان یہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے اور یہ تاکید کی ہے کہ کبھی بھی کسی مذہبی شخصیت کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ ابھی آپ نے شیخ کلیم محمد فدی اللہ کا بیان سنا، اس میں انہوں نے ایک بات کہی، میں یہاں پہ تو نہیں تھا لیکن لائیو سن رہا تھا۔ ایک بات یہ کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کسی جنگ میں اپنے فوجیوں کو بھیجتے تھے، کوئی لڑائی کہیں ہو رہی اپنے فوجیوں کو بھیجتے تھے، فوجیوں کو تاکید ہوتی تھی۔ کیا تاکید ہوتی تھی؟ کبھی عورتوں کو ہاتھ مت لگانا، بچوں کو ہاتھ مت لگانا، بوڑھوں کو ہاتھ مت لگانا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تاکید ہوتی تھی، جو عبادت گاہوں میں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے ہیں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ، کسی بھی مذہب، آج تو ہماری ساری مسجدیں خطرے میں ہیں، ہماری ساری مسجدیں خطرے میں ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں چیز نہیں ہے۔ آپ کے ہاں جو محترم ہے ہمارے یہاں محترم ہے، ہمارے یہاں محترم ہے، ہمارے دین میں محترم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ جو عبادت گاہوں میں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے، کسی بھی مذہب کے اعتبار سے، ان کو ہاتھ مت لگانا، کبھی بھی ان پر تلوار مت چلانا، کبھی بھی ان کو مارنا مت۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے۔ تو مذہبی شخصیات کا احترام کرنے کی اللہ رب العزت نے ہمیں تلقین کی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو اس کی تاکید فرمائی ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں، جیسے میں نے کہا، کتنی گستاخیاں۔ لیکن کبھی کوئی مسلمان کسی ہمارے ہندو بھائی، کرسچن بھائی اور دوسرے جو مذہب کے ماننے والے، ہمارے سکھ بھائی، دوسرے بہت سارے مذاہب کے ماننے والے ہیں، کبھی ان کے کسی مذہب کی شخصیت کی توہین کی ہے؟ غصہ میں، جوش میں کہ چلو ہم بدلہ لیں گے؟ نہیں، اسلام میں بدلہ نہیں ہے اس طریقے سے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے، میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے آپ، پڑھنا چاہیے۔ جو پڑھتا ہے وہ اسی مصنف کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پر لکھا ہے اور اپنے نبی کا نام تیسرے نمبر پر رکھا ہے۔ پڑھیے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے کبھی ظلم کی دعوت نہیں دی ہے، آپ نے کبھی باطل کی دعوت نہیں دی ہے، آپ نے کبھی جو ہے کیا نام ہے ہمارے ساتھ بدخواہی نہیں کی ہے، ہمیشہ خیر خواہی سے کام کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی طرف بلاتے رہے جن سے ہماری دنیا بھی کامیاب رہے، آخرت بھی کامیاب رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ تم کو جہنم کی آگ سے بچا لو، لیکن تم زبردستی اس کی طرف جا رہے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت نبی علیہ السلام کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے برادران وطن کو، ہمارے بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ دین کو، قرآن کو اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں اور سمجھیں، اور ہر ایک کو انصاف سے کام لینا چاہیے اور عدل سے کام لینا چاہیے اور حق بات بولنی چاہیے، کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے، امن و شانتی کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔